ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اچھے کتنے ہیں، اس لیے جہاں کربلائی مزاج ہوتا ہے وہاں تعداد 72 کی ہو تو لاکھوں پہ بھاری نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ لہٰذا اسی لیے میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں تھوڑا سا بھائی سے قریب اور ذکر ہے، لہٰذا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ لقمان کی یہ ابتدائی آیت ہے، جس میں پروردگار صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عنایت کی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان کون ہے؟ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، لقمان کا نام جب آتا ہے تو ایک لفظ فوراً ذہن میں آتا ہے حکیم کا، یعنی لقمان حکیم۔ لہٰذا اللہ نے یہ بات پہلے ہی میں فرصت میں کہوں آپ کے سامنے کہ یہ جھولا چھاپ حکیم نہیں ہے، یہ وہ حکیم ہے جسے حکمت پروردگار نے عطا کی ہے۔ اس لقمان کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عنایت کی، ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور اسی میں کہا آگے چل کے انشکر للہ، اے لقمان صاحب جب اب آپ کو حکمت مل گئی ہے تو اب آپ شکر خدا کریے۔ لیکن ممدوح غازی ہیں، مجھے اس سلسلے سے وہاں تک پہنچنا ہے، اگر آپ نے سہارا اور آپ نے ساتھ دیا تو میں جلدی اس مرحلے تک پہنچوں گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے اے لقمان صاحب اب آپ کو حکمت مل گئی ہے تو اب آپ شکر خدا کریے۔ ایک میسج چونکہ اسلائی مجالس سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے جو افراد یہاں بیٹھے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک میسج تو پروردگار نے اس آیت میں دیا ہی، اللہ اکبر ماسٹر صاحب، کہ یہ میسج تو دیا کہ دیکھو جب نعمت مل جائے تو اتراؤ نہیں، شکر خدا کا۔ یہاں جو آ گیا ہے وہ اترائے نہیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے شکر خدا کرے کہ دادی تو نے ہمیں بلا دیا۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ ایک اور کر کے صلوات پڑھ دیجیے، آپ اٹھا دیتے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی، لقمان کو حکمت عنایت کی۔ لقمان کون ہے؟ نبی ہے، امام ہے، معصوم ہے۔ کیا ہے لقمان؟ توجہ کریے، جا کے آپ پڑھیے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ کہ یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا اور لقمان کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن میں 114 سورے ہیں اور اس 14 سوروں میں اللہ نے ہر سورے کا نام رکھا ہے، اور اس سوروں کے کچھ الگ الگ اور کئی نام ہیں، اور انہی ناموں میں یہ سورہ بھی ہے۔ جب یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، تو اللہ نے انہی کے نام پہ پورا سورہ کیوں اتارا؟ ارے بابا سوال تو کریے، جب یہ نبی نہیں، ہمارے اور آپ کے یہاں نام رکھا ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑی پوسٹ ہو، بڑا عہدہ ہو، بڑا منصب ہو، تو پروردگار نے جب یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کاش آپ توجہ کریں تو باقاعدہ بہت بڑے عالم دین اعظم شریعتی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے یہاں پوسٹ اور عہدہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خدا کردار دیکھتا ہے، بلکہ خدا کیریکٹر دیکھتا ہے۔ اگر کردار بلند ہے، ارے بابا سبحان اللہ، اگر کردار بلند ہے تو اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو اسی کے نام پہ سورہ اتار دیتا ہے۔ ایک چوٹی بھی اگر اپنا کردار صحیح ادا کر دے تو پورا سورہ نمل اسی کے نام پہ پروردگار اتار دیتا ہے۔ اور یہی مزاج، بہت جلدی کہہ رہا ہوں، آپ قدر کر لیں گے، دیکھیے اگر آپ متوجہ رہے، اور یہی مزاج آل محمد نے بھی رکھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ کردار کیسا ہے۔ باپ چاہے جیسا رہا ہو، بیٹے کا کردار اچھا تھا تو علی نے کہا یہ میرا ہے۔ ارے سبحان اللہ، باپ چاہے جیسا رہا ہو، بیٹے کا کردار بلند تھا تو علی نے کہا یہ میرا ہے۔ اور چونکہ ادھر سگا چچا تھا، کردار غلط تھا، تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دو۔
توجہ کریے. دیکھیے آپ خاص کر یہ 2 دنوں میں جو خطابت کر رہے ہیں ان کا حوصلہ زیادہ بڑھائیے، اس لیے کہ ہر مومن چاہتا ہے سنیچر اور اتوار کو ہی پڑھے. ہم لوگوں کا بھی نمبر اتری تھا مگر ہم لوگوں نے چاہا ہے غدیر ہے لہٰذا رات کی جب ضرورت ہے لہٰذا آپ کوشش کریے ان مجلسوں میں ہم اور آپ متوجہ رہیں. ہم ماشاء اللہ سے بہترین خطبہ آپ سماعت کر رہے ہوں گے اور وہ پڑھتے جائیں گے. لہٰذا کیا کہا پروردگار یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، پھر بھی اس منزلت پہ اللہ نے کہا یہی تو تمہارے دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچو کہ نبی ہے تبھی اس کا معاملہ بڑا ہوگا، امام ہے تبھی اس کا کچھ منزلت بڑی ہوگی. نہیں، ہمارے یہاں کردار اگر بلند ہے تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اہل ذکر ہونے کے لیے، قابل تذکرہ ہونے کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے، امام ہونا شرط نہیں ہے. اگر کردار بلند ہے تو اللہ اس کا تذکرہ کرے گا. کیا ہے لقمان؟ جا کے دیکھیے اللہ نے پورے سورے میں لقمان کی تعریف، لقمان کے بچوں کا قصیدہ. یہ پروردگار یہ تو نبی نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ خیراتی جنہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے اور تفسیر نور، انہوں نے بھی اس بات پر سوال اٹھایا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ لقمان تو نبی نہیں ہے، ایک باپ ہی تو ہے جس نے کچھ بچوں کی تربیت کی ہے، مگر اللہ دیکھے ایک میسج بھی لے کے جائیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیوں کیا. تو جب انہوں نے غور سے لقمان کی تعریف پڑھی تو انہوں نے کہا مجھے 2 وجہ ملی جس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا. کہ پہلی وجہ یہ ہے اہل ذکر ہیں، چونکہ لقمان متقی تھے، چونکہ لقمان پرہیزگار تھے، اسی لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. بزرگ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ بات کلیئر ہوئی نا. آدمی اگر متقی ہے تو اللہ اس کا تذکرہ کرے گا، اللہ اس کا ذکر کرے گا. ارے ان مفتیوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ جب ایک متقی قابل تذکرہ ہے تو جس کی محبت تقوی کی علامت ہو، اما جو علی امام المتقی ہو اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نے باپ بیٹے کی بات پہ تھوڑا سا کم آپ نے رسپانس کیا، مگر میں اب باپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جتنے بھی اہل دل بیٹھے ہیں وہ اس بات کی طرف محسوس کریں. پہلی وجہ کیوں؟ چونکہ لقمان متقی ہے، چونکہ لقمان پرہیزگار تھے. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دل آپ مطمئن ہو جائے گا اگر بات پہنچ گئی. کہ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ لقمان نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، اپنے بچوں کو پالا بہت اچھے سے. آپ تک بڑی آسانی سے میں نے پہنچا دیا یہ بات. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دے تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا قصیدہ پڑھتا ہے. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ؟ اما کوئی اچھی تربیت کر دے، کوئی اچھے سے اپنے بچوں کو پال دے اور اس کی پرورش کرے تو اس کا تو تذکرہ ہو. تو جس ابو طالب نے خود محمد کو پالا، جس نے خود پیغمبر کی ذات کی پرورش کی ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو. دنیا کرے نہ کرے، ہم معصوم اور غیر معصوم اور یہ ساری بحثیں چھوڑیے، کردار پہ بات کریے. کوئی تذکرہ کرے نہ کرے، ایسی ذات کا تذکرہ پروردگار کرتا ہے. اور جب تذکرہ کیا تو دوست کیا کسی دشمن میں بھی اتنی طاقت نہیں ہو سکی کہ آیت میں کسی دوسروں کو اس میں داخل کرتے. بولیے جیسے ہی کہا اللہ نے علم یہ جد کا یتیم فہا، اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پالا؟ ارے بولیے یہ کیا ہے؟ ارے پرورش ابو طالب کی ہے، کریڈٹ اللہ میاں دے رہے ہیں. یہ قصیدہ کم ہے؟ ارے آپ سمجھیے بہت بڑا قصیدہ ہے. فرض کریے ایک چھوٹے سے شاعر جس کو کوئی نہیں جانتا ہے اور اس کا شعر کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اپنے نام سے پڑھ دے تو اس شاعر کے لیے یہی بہت ہے کہ میرا شعر یہ اتنا بڑا ہو کے اپنے نام سے پڑھ رہا ہے. نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ابو طالب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، پرورش ان کی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا. ابو طالب کے قصیدے کے لیے، ابو طالب کی عظمت
بات اس میں نہیں کہ نبی ہے یا امام، لقمان باقاعدہ طور پر نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر اللہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور صرف لقمان کا نہیں پڑھا، اللہ نے لقمان کے بچوں کا بھی قصیدہ پڑھا۔ جب باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بچوں کا بھی قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ ارے صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں جب باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بچوں کا بھی قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا اللہ نے۔ تو کیا تربیت لقمان نے اپنے بچوں کی کہ اللہ نے قصیدہ پڑھا؟ بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہو نہ سکھایا ہو، ایک بات ایسی سکھائی جس کی وجہ سے اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ کیا کہ لقمان کے بچے آگ لگانا نہیں جانتے تھے، اپنے بچوں کو آگ بجھانے کا درس دیا۔ ارے صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد پر۔ بھائی دیکھیے میری مدرسہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میسج لے کے جائیے۔ لقمان نے اپنے بچوں کو آگ لگانے کا درس نہیں دیا بلکہ آگ بجھانے کا۔ ارے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج کے اس پورا شوق دور میں جہاں آدمی چاہتا ہے کمیٹیوں میں جھگڑا کرا دے، بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دے، دوست دوست میں جھگڑا کرا دے، انجمن انجمن میں جھگڑا کرا دے، وہاں ایسے ماحول میں، ایسے شرک کے ماحول میں اپنے بچوں کو درس دے رہے ہیں کہ آگ نہ لگانا، یہ کام بہت اچھا ہے مگر آگ بجھانے کا کام کریں، نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ارے میں بہت بڑا میسج دے گیا۔ اس دنیا کے دور میں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا جہاں آگ لگانے کی تعلیم تھی وہ بم برسا رہے تھے، جہاں آگ بجھانے کا درس تھا وہ کہہ رہے تھے جب پہلے حملہ ہوگا تب ہمارا حملہ۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کو آگ بجھانے کا درس دیا تو بھائی کو جھگڑا ہو جائے۔ جناب خوشبودہ کی دیکھیے خدمات ہے ماشاءاللہ سے 50 سال مکمل کیے انہوں نے اس کیا نام ہے بگرا کی مجالس کی خدمت کا ہم نہیں ہے، ایک عرصہ اللہ کی خدمات قبول کرے۔ آپ محسوس کریے کہ